علم یہ تو مدرسے میں آ گئے، یہ روایتی عرفی طالب علم، ورنہ شرعاً حقیقتاً ہر مسلمان چاہے وہ کہیں ہے وہ طالب علم ہے۔ مسلمان کبھی بھی دین سے بے پرواہ غافل اور یہ کہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان ہر وقت دین کا محتاج ہے۔ کھانا روزانہ کھاتے ہو کہ سال کے بعد؟ ہیں؟ روزانہ بھی ایک ٹائم، دو تین ٹائم کے بعد بھی اگر درمیان میں مل جائے تو پھر ذرا صاحب تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا جسم ہر وقت خوراک کا محتاج ہے۔ آپ کا جسم ہر وقت خوراک کا محتاج ہے۔ پانی کتنی مرتبہ پیتے ہیں؟ گنا ہے کبھی؟ تو پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں۔ ہر وقت اندر میں کھانے کا ایک تقاضا موجود ہے۔ جب کوئی چیز حلال طیب پاکیزہ اچھی کھانے کی آ جائے تو کچھ نہ کچھ طبیعت چاہتی ہے بندہ کھا لیتا ہے۔ تو جیسے یہ ہماری جسم و جان خوراک کی محتاج ہے، تو ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو روح ہے، وہ اس سے زیادہ خوراک کا محتاج ہے۔ سمجھے؟ طالب علموں کے لیے میں نے عرض کیا دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 احساس تشکر، نمبر 2 احساس ذمہ داری۔ ان دونوں لفظوں کو یاد کر لو، ان کا مطلب یہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 احساس تشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دنیا کے کسی اور دندھے میں، کسی اور کام میں مصروف نہیں کیا، میری صلاحیتیں، میری جان، میرا مال، میرا وقت ادھر نہیں لگوایا، بلکہ تو نے مجھے اپنے قرآن کے لیے، اپنے نبی کی حدیث کے لیے، اپنے دین شریعت علم وحی کے لیے ادھر منتخب کر لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر یا اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اسی طرف منتخب کیا، بھیجا۔ یا اللہ میں استاذوں کا بڑا شکر کرتا ہوں، انہوں نے اپنی صلاحیتیں، محنتیں رات دن لگا کے مجھے علم سکھلایا۔ یا اللہ میں مدرسے کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے ماحول دیا، مجھے رہائش دی، مجھے کھانا دیا۔ یا اللہ میں ان تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے روپے سے، زکوٰۃ سے، فطرانے سے، صدقے سے، ان کے تعاون سے مدرسے کی شکل بنی اور چل رہی ہے، تو میں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی مسلمانوں کا اس میں ہاتھ ہے، تعاون ہے، وہ سارے ہمارے محسن ہیں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ ہمارے محسن ہیں، اور محسن کا احسان، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان سب کی گویا کہ ہمارے اوپر امانت ہے کہ جب انہوں نے ہم پر مال خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں خرچ کیں، استاذ نے، مدرسے نے، ماں باپ نے، ان ساروں کی اب ہمارے پاس کیا ہوگی؟ کہ امانت کا بوجھ ہمارے کندھے پہ آ گیا، ہمارے سر پہ آ گیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس امانت کو ہم ادا نہ کر سکے تو ہم مجرم بن جائیں گے۔ پھر ہم سے ماں باپ نے بھی ایک توقع رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے عالم حافظ قاری بنیں گے، ہمارے لیے ذریعہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے دنیا کے اندر سہولت و آسانی کا ذریعہ بنیں گے، ایسے لائق بن جائیں گے، ہمارا ادب کریں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان جو ہیں، انہوں نے بھی، پوری امت نے ہم سے توقع رکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، یہ لوگ دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی وقت دین کی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم مدرسے میں چلے جائیں گے۔ وضو کا مسئلہ ہوگا، نماز کا مسئلہ ہوگا، نکاح کا مسئلہ ہوگا، طلاق کا مسئلہ ہوگا، کوئی ہمیں ضرورت دینی پیش آئے گی، ہم مدرسے چلے جائیں گے، وہاں علماء موجود ہیں، فوراً ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جیسے کوئی بندہ تھانے میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، کچہری میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، عدالت میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، بازار میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، وہ دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہیں،
تو انسان آخرت کی ضرورتوں کے لیے، دین کی ضرورتوں کے لیے کہاں آتے ہیں؟ علماء کے پاس آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی توقع پر پورا نہ اتریں، ہم اگر ان کی توقع پر پورا نہ اتریں، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ہم کہیں ہمیں نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو بتائیے وہ امت کہاں جائے گی؟ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کیچڑ میں چل رہے تھے، کیچڑ کے اندر جیسے بارش آتی ہے کیچڑ ہوتی ہے، تو کسی نے کہا امام صاحب ذرا سنبھل کے، ذرا سنبھل کے کہیں گر نہ جائیں، پھسل نہ جائیں۔ تو فرمانے لگے یہاں اگر پھسلے تو زمین پر گر جائیں گے نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، جسم خراب ہو جائے گا پھر دھو لیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے پھر دھو لیں گے، لیکن اگر دین کے معاملے میں پھسل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دین کے معاملے میں اگر ہمارا قلم پھسل گیا، ہماری زبان پھسل گئی، تو پھر تو پوری امت کا نقصان ہوگا۔ پوری امت آرام کی نیند سوتی ہے، بے خوف ہو کے سوتی ہے، امن سے سوتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو چلے جائیں گے، ہمارے شہر میں امام محمد موجود ہیں، مسئلہ پوچھ لیں گے، وہ مطمئن ہے۔ وہ تو علماء پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک پوری امت کی امانت ہے علماء کے پاس۔ اگر ہم لوگ اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو گئے تو ہم یہ نہیں کہ ایک بندے کے مجرم بنیں گے، اپنی ذات کے مجرم، ہم پوری قوم کے مجرم بنیں گے، پوری امت کے مجرم بنیں گے۔ ہر ایک کا ہاتھ ہماری گریبان میں ہوگا قبر میں، ہر ایک کا ہاتھ ہماری گریبان میں ہوگا حشر میں۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے منصب کو سمجھیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا مسجد میں ہمارے بھائی سخاوت صاحب بھی آئے، مسجد میں وہ جہاں جو ساتھی بیٹھے تھے، یہ گھر والے ساتھ والے، نام کیا ہے ان کا، وہ بھی آئے۔ انہوں نے آتے ہی دونوں نے آ کے نفلیں شروع کی، انہوں نے بھی آ کر کے نفلیں پڑھیں، اس نے بھی آ کر نفلیں پڑھی۔ ہمارے طالب علموں نے نہیں پڑھی، انہوں نے آ کر کے دونوں نے پڑھی۔ میں دیکھ رہا بھئی کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم مسجد میں نہیں ہیں۔ 2 رکعت تحیۃ الوضو کتنے مرتبہ کہا ہے کہ مسجد کا حق ہے، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، وضو کا حق ہے، سوا اس کے کہ وقت مکروہ ہو، عین طلوع سورج کا وقت ہو، یا عین دوپہر سورج کا وقت ہو، یا عین غروب سورج کا وقت ہو، اس وقت تو نہیں پڑھنی، ورنہ جب بھی ہم نے وضو کرنا ہے تو وضو کا حق ہے کہ ہم 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا حق ہے کہ ہم 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آپ میں سے کچھ چھوٹے ہیں، سارے تو چھوٹے نہیں ہیں، اچھا جو چھوٹے ہیں ان کا مثلا یہ بیٹھا رہا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہا ہے 1 منٹ حرام ہے کہ اس نے آرام کیا، کبھی ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ، ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ جاتا ہے، تو یہی زبان ہلا کے اگر وہاں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا، کہہ زبان سے کہہ سکتا ہے، بول، یہ کوئی زبان بولتی ہے، اس کی گونگا نہیں ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے نا، گونگا نہیں ہے نا، تو یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں، لیکن آخر یہ شعور کیوں نہیں آتا ہمارے اندر، یہ جذبہ بیدار کیوں نہیں ہوتا ہمارے اندر، یہ ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ اگر یہاں تھانے دار بیٹھا ہو، اس کے سامنے تم بیٹھو، یہ بندے کا بچہ بن کے بیٹھے گا، وہاں نہیں حرکتیں کر، کیوں؟ پتہ ہے تھانے دار بیٹھا ہے، میرے اللہ کی اتنی وقت بھی نہیں ہے، میرے اللہ کا گھر میں اتنا ادب بھی نہیں ہے جتنا ایک تھانے دار کا ہے۔ ہمارے دل پر خدا کا رعب، خدا کا خوف، خدا کی عظمت اتنا کیوں نہیں ہے؟ یہاں اگر کوئی بڑا آدمی آ کر کے بیٹھ جائے اس کا تو ہم ادب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ادب نہیں ہے ہمارے ذہن دل دماغ میں، بھئی کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو پہلی بات میں نے عرض کیا، طالب علم کے ذمہ کیا فرض ہے؟ اظہار تشکر، اللہ کا شکر ادا کرے، جو شکر کرے گا دیکھنا اللہ اس کو ایسا عالم بنائے گا، ایسا عالم بنائے گا کہ اس کے بھی اپنے خیال میں نہیں ہوگا اور اپنے محلے علاقے والے لوگوں کے خیال میں نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ اس کی طوطی بولے گی۔ جب مفتی محمود رحمہ اللہ پڑھتے تھے کسی کو پتہ تھا کس نے کیا بننا ہے، جب مولانا اعظم طارق شہید پڑھتا تھا کسی کو پتہ تھا اس نے کیا بننا ہے، جب مولانا حق نواز شہید پڑھتا تھا کسی کو پتہ تھا اس نے کیا بننا ہے۔ یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی، دارالعلوم بیتے ہوئے
ایام یا بیتے ہوئے دن، 1 سال انہیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، وہاں کے اپنے حالات و واقعات لکھیں، تم پڑھو تم ہنستے ہنستے رہ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے کیا بنایا ہے سوچ سکتے ہو؟ کتنی تفسیریں لکھیں، کتنے کتابیں لکھیں، کتنے بڑے شیخ الحدیث بنے، کتنی بڑی تحریکیں چلائیں، کتنے بڑے انگریز کی ایسی تیسی پھیری، اللہ نے بڑا مقام دیا۔ لیکن جس وقت بچہ پڑھ رہا، یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کس کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ اللہ نے اس سے ایک دن کا کیا کام لینا ہے؟ لیکن ہمارے اندر جذبات ہو، نیت ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کریں کہ یا اللہ میں تیرے سامنے ہوں، مجھے بنا دیجئے، میرے سے دین کا کام لے لیجئے، یہ نیت ہو کم از کم۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ارادہ کرو گے تو اللہ پاک توفیق بھی دے گا۔ اگر تم نے ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ یہ کیا کہ سال کی جان چھوٹے پھر جا کے ادھر کتے ہیں، بکریاں ہیں، گدھے ہیں، وہ چراؤں گا، پھر اللہ وہی چروائے گا۔ بہت سارے حافظ قرآن محلوں میں پھر رہے ہیں، بستیوں میں پھر رہے ہیں، نہیں پھر رہے ہیں، سارے گھر والے نہیں، علاقے والے تنگ ہیں ان سے، اور کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مدرسوں میں ان کو یہی سمجھایا تھا، یہی پڑھایا تھا تم نے؟ یہ تو پوری بستی میں سب سے بڑا جانور بنا ہوا ہے، پورے محلے میں سب سے بڑا جانور بنا ہوا ہے، پورے محلے کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، سارے لوگ اس سے تنگ ہیں۔ مدرسے کا بگڑا ہوا دنیا کے کسی ادارے میں بنتا نہیں ہے، وہ پھر بن سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ پہلی بات اظہار تشکر، دوسری بات ہے احساس ذمہ داری۔ دوسری بات کیا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے ماں باپ نے بھیجا کس لیے ہے؟ مجھے استاذ ٹریننگ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ مجھے استاذ تیار کس لیے کر رہے ہیں؟ یہاں مدرسے میں آیا کس لیے ہوں؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری علم بھی ہے، میری ذمہ داری عمل بھی ہے، میری ذمہ داری تعلیم بھی ہے، میری ذمہ داری تربیت بھی ہے۔ میرا اچھا بولنا، اچھا دیکھنا، اچھا کمانا، اچھا بیٹھنا، اچھا سونا، ہر چیز کے یہ میری ذمہ داری ہے۔ احساس ذمہ داری، اپنی ذمہ داری۔ ایک نئی کو پتہ ہے کہ میں نئی کی دکان پہ کیا کروں، نہیں پتہ اس کو اپنی دکان کا پتہ ہے، اس کو اپنے کام کا پتہ ہے۔ ایک موچی کو پتہ ہے اپنے کام کا، ایک کسان کو پتہ ہے اپنے کام کا، ایک فیکٹری میں ملازمت کرنے والے کام کرنے والے ملازم کو پتہ ہے کہ اس فیکٹری میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی یہ ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی ڈیوٹی کا کیوں پتہ نہیں ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی سے اتنا غافل ہیں، ہمیں اپنی ڈیوٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی ذرا خدا کے لیے سوچیں، اس کو کہتے ہیں احساس ذمہ داری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ احساس ذمہ داری۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔